اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، بس نہ تم ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا کہ یہ حق ہے، تو اس سے مراد قرآن پاک ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے احکامات اور فرمانات ہیں، یا تبدیلی قبلہ یا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا ہر حال میں حق ہے اور رب کی طرف سے ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل اور قول پر اعتراض کرنا جو ہے یہ کفر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں اکتبوا فانہ لا یخرج منہ الا الحق، میری ہر بات لکھو کیونکہ اس منہ سے حق ہی نکلتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے کہ جو اپنے پاس ہر وقت لکھنے کے لیے سامان جو ہے وہ رکھتے تھے، کیونکہ اس وقت کاغذ وغیرہ تو تھا نہیں، تو جو بھی اس وقت لکھنے کا سامان تھا وہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مقدس سے کچھ ارشاد فرماتے تو وہ لکھ لیتے۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو تم ہر وقت ہر بات نہ لکھا کرو۔ یہ کیا کام بنا رکھا ہے کہ تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو؟ کوئی لکھنے والی ہوتی، کوئی نہیں لکھنے والی ہوتی۔ تو اس صحابی رسول نے لکھنا جو ہے وہ بند کر دیا۔ 2-4 دن گزرے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب میرا یہ صحابی جو ہے میری باتوں کو لکھتا نہیں ہے، پہلے لکھتا تھا، تو پوچھا کہ اے میرے غلام کیا وجہ بنی ہے کہ پہلے تو میری ہر بات کو لکھتا تھا اور اب تو نے لکھنا چھوڑ دیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، مجھے کچھ لوگوں نے، کوئی صحابہ نے کہا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی سرکار جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں، کبھی غصے کی حالت میں، کبھی خوشگوار موڈ میں، تو کوئی بات لکھنے والی ہوتی، کوئی نہیں لکھنے والی ہوتی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا فانہ لا یخرج منہ الا الحق، میری ہر بات لکھا کرو کیونکہ میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ کے بارے میں، آپ کی زبان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وہ ہے جس سے حق تعالیٰ بولتا ہے، یعنی آپ کی زبان رب تعالیٰ کی زبان ہے، آپ وہی بولتے ہیں جو رب تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اس لیے حق وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے۔ آگے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے، یعنی جسم کا قبلہ کعبہ ہے اور دل کا قبلہ جو ہے وہ رخ مصطفیٰ ہے۔ نفس کا قبلہ جو ہے یہ ابلیس اور دنیا ہے، یا ہر قوم کا علیحدہ علیحدہ قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، تو نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا اچھی چیز ہے، نیکیوں میں حرص کرنا یہ اچھی بات ہے، اور دنیاوی معاملات میں حرص کرنا یہ غلط بات ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ فلاں نے گاڑی لے لی ہے، میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں، میں بھی گاڑی لوں گا، فلاں نے یہ چیز لے لی، میں پیچھے رہ گیا ہوں، میں بھی یہ لوں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ دین کے معاملے میں اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو جو صف اول میں بیٹھا ہو اور پیچھے آنے والے کو اپنی جگہ دے دے، تو یہ اگر دینی لحاظ سے احترام ہے تو اچھا اور جائز ہے، وگرنہ نہیں۔ تو صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ کتنا خوبصورت تھا کہ جب آپ رسول اللہ مکہ سے مدینہ پہنچے اور دیگر صحابہ کرام مکی جو تھے وہ مدینہ پہنچے، تو دیکھا کہ مدینے والے صحابہ کرام جو ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی دیگر نیکی کے کام کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک کام میں مدینے والے صحابہ جو ہیں وہ آگے۔ تو صحابہ کرام جو مکہ سے گئے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، چونکہ ہم اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے ہیں، کوئی مال و دولت جائیداد وغیرہ روپیہ پیسہ ساتھ نہیں لائے، تو یہ جو ہمارے مدنی بھائی ہیں
یہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں نیکیوں میں۔ پوچھا وہ کس لحاظ سے؟ عرض کیا گیا کہ یہ بھی نماز پڑھتے، ہم بھی نماز پڑھتے، یہ بھی تلاوت قرآن، ہم بھی تلاوت قرآن، روزہ رکھتے، ہم بھی رکھتے، لیکن یہ مال و متاع جو ہے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لحاظ سے ہم سے آگے ہے۔ تو ہم چونکہ ہر چیز مکہ میں چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم بھی صدقہ کر سکیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ فرمایا میرے صحابہ، جب تم یہ دیکھو کہ یہ مال صدقہ کر رہے ہیں اور تمہارا بھی دل کرے کہ ان کے برابر ثواب پائیں، تو 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو میرا رب تمہیں بھی ان کا مال صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ کیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح ایک دوسرے سے نیکیوں کے لحاظ سے آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں یا اس طرح کہ قیامت میں پہلے پہلے سب مومن اور کافر ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، اسی لیے اسے حشر کہتے ہیں، یا اس طرح کہ قیامت میں آخر وقت ہر شخص اپنی جماعت کے ساتھ ہوگا، کافر کفار کے ساتھ ہوں گے، مومن مومنین کے ساتھ ہوں گے، اسی لیے قیامت کو یوم الفصل کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اس دن سب جو ہیں وہ اپنی اپنی جماعت کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنے پیاروں کی جماعت میں رکھے اور شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔